بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک تو تم لوگ بھی نا جلدی جلدی کام ختم کرو۔ مچھلیاں منڈی میں بھی پہنچانی ہے یا یہیں لے کر بیٹھے رہو گے؟ اتنے میں اور بابا مچھلیاں لے کر پہنچے۔ ہمیں دیکھتے ہی سیٹھ نے اپنے ملازم سے کہا، بشیر چاچا فتح آ گیا ہے۔ پہلے چاچا فتح کو فارغ کر چاچا رحمت غصے سے بولے، سیٹھ صاحب یہ تو زیادتی ہے، ہم پہلے سے کھڑے ہیں اور فتح کو تم پہلے فارغ کر رہے ہو۔ سیٹھ بولا، او خیر ہے چاچا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آیا ہے، خیر ہے، تھوڑا جلدی چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ چاچا رحمت کو مزید غصہ آ گیا، بولا، سیٹھ اس کا تو مطلب ہے کل سے ہم بھی اپنی بیٹیاں ساتھ لے کر آئیں۔ بابا نے غصے سے کہا، رحمت تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ سیٹھ جو اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر موبائل دیکھنے میں مصروف تھا، اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، بولا، خدا کا خوف کر چاچا رحمت، کیوں بات کو بڑھا رہا ہے؟ چاچا رحمت صرف نام کے رحمت تھے، ہمارے لیے تو آج کل زحمت بنے ہوئے تھے۔ جب سے بابا نے ان کے بیٹے کو میرا رشتہ دینے سے انکار کیا ہے، چاچا رحمت نے تو بابا سے دشمنی لگا لی تھی۔ چاچا رحمت بولے، سیٹھ میں بات بڑھا نہیں رہا بلکہ سچ کہہ رہا ہوں، فتح کا تو کام ہے ہر وقت بیٹی کو لے کر کہیں بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابا یہ کہتے ہوئے چاچا رحمت کی طرف بڑھے، رک جا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ دو آدمیوں نے بابا کو پکڑ لیا۔ چاچا رحمت نے بابا کو للکارا، کیا کر لے گا؟ میرے قریب تو آ کر دکھا، میں نے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ سیٹھ نے چاچا رحمت کو ڈانٹا، او بس کر چاچا، اب تیری آواز آئی تو ان مچھلیوں سمیت تجھے یہاں سے روانہ کر دوں گا اور آئندہ تجھ سے مچھلیوں کی خریداری نہیں کروں گا، مچھلیاں پکڑ کر خود ہی کھاتے رہنا۔ چاچا رحمت یہ دھمکی ملتے ہی دبک گیا۔ سیٹھ بابا کے قریب آیا اور بولا، تو فکر نہ کر چاچا، دفع کر اس جاہل آدمی کو۔ پھر وہ اپنے ملازم سے بولا، اوے بشیر، جلدی سے چاچا فتح کی مچھلی تول۔ ملازم نے ہماری مچھلیاں تولیں۔ سیٹھ نے بابا کو مچھلیوں کے پیسے ادا کیے اور ہم اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ بابا بولے، دیکھا بیٹی، اس گھٹیا آدمی کی زبان اور سوچ، اسی وجہ سے میں نے اس رشتے سے انکار کیا۔ صرف لڑکے کے اچھا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، گزارا تو خاندان کے ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے نا۔ جب خاندان ہی ٹھیک نہ ہو تو عمر کیسے گزرے گی؟ میں نے کہا، بابا آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کا بی پی فوراً بڑھ جاتا ہے، جو پیسے کمائے ہیں وہ ہسپتال میں ہی خرچ کرائیں، کیا فائدہ؟ بابا نے کہا، بس نوشین بیٹا، اب اس شخص نے بکواس کی تو میں اسے منہ توڑ جواب دوں گا، خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے کہا، اچھا بابا بس بھی کریں۔ چچا رحمت نے اب ہمت نہیں کرنی، دیکھا نہیں ہے سیٹھ نے انہیں کیسی دھمکی لگائی ہے۔ بابا بولے، رحمت نہیں بیٹا، زحمت بول، زحمت، خبیث آدمی۔ بابا تھے کہ مسلسل پیچ و تاب کھائے جا رہے تھے۔ آخر کار گھر آ ہی گیا۔ بابا تو آرام کرنے لگے اور میں ناشتہ بنانے لگی۔ ماں کو وفات پائے سالوں گزر گئے تھے۔ بابا نے مجھے اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا تھا۔ ہم فجر کے وقت اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر دریا پر چلے جاتے ہیں، 10 بجے تک مچھلیاں پکڑتے ہیں، پھر اس جگہ واپس آ جاتے ہیں جہاں سارے مچھیروں سے مچھلیاں خریدی جاتی ہیں۔ دریا کے قریب ہی مچھیروں کی چھوٹی سی بستی آباد ہے۔ سیٹھ بھی بہت اچھا آدمی ہے، سب کو بڑے جائز پیسے دیتا ہے، مگر چچا رحمت کی باتوں سے مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی ہے۔ وہ خود بھی بیٹیوں والے ہیں، ان کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ بیٹی والے کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسی گندی رائے نہیں رکھ سکتے۔ آج مجھے یقین ہو گیا تھا، میرا رشتہ نہ دینے کا بابا کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ بے شک جو والدین محسوس کر لیتے ہیں وہ بچوں کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ 11 بجے تک مچھلیاں بیچ کر گھر واپس آتے ہیں تو اس وقت ہمارا صبح کا ناشتہ ہوتا ہے۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کیا اور بابا کو ناشتہ دیا۔ بابا نے ناشتہ ختم کیا اور آرام کرنے لگے۔ چچا رحمت تو ہمارے لیے مصیبت ہی بن گئے تھے۔ بابا لیٹے ہی تھے کہ باہر چچا رحمت کی آواز گونجنے لگی، یہ فتح خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا یہ مجھے ہر جگہ ذلیل کرائے گا؟ باہر نکل فتح، بتا مجھے تو نے سیٹھ پر کون سا جادو کیا ہے؟ بابا نے کہا، نوشین سن لیا تو نے، لگتا ہے یہ بندہ میرے ہاتھ سے مرے گا۔ بستی کے چچا قادر کی آواز آئی، بس کر دے بھائی رحمت، جو ہوا سو ہوا، بات ختم کر،
क्यों बस्ती में हंगामा कर रहा है? इतने में बाबा घर से निकले और चिल्लाए, रहमत, क्या तू पागल हो गया है? क्यों तू बस्ती में अपना और मेरा तमाशा बना रहा है? चचा रहमत बोले, तमाशा? तुझे क्या पता तमाशा किसे कहते हैं? आज बस्ती में पंचायत लगेगी, या तो सच्चा तू साबित होगा या मैं, और जो हुआ झूठा उसे ये बस्ती हर कीमत पर छोड़ना होगी। बाबा ने कहा, रहमत, जितने एतमाद से तू ये बात कर रहा है, या तो तू खुद यहाँ से दफा होना चाहता है या तूने मुझ पर कीचड़ फेंकने का पक्का इंतजाम कर लिया है। रहमत चचा बोले, ये आज पता चल जाएगा, 3 बजे पंचायत में आ जाना। ये कहकर रहमत चचा चले गए। उनके जाने के बाद कादिर चचा ने अब्बा के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई फता, तू फिक्र ना कर, लगता है रहमत आजकल बिल्कुल अपने हवास खो बैठा है। वो बाबा से थोड़ी देर बातें करता रहा, फिर चला गया। बाबा घर के अंदर आए और बोले, बेटी, कुछ सुना तूने? रहमत की बकवास सुन ली? मुझे तो लग रहा है ये सचमुच पागल हो गया है। पंचायत लगा रहा है ना, मैंने कोई कत्ल किया है कि अब ये मुझे कटहरे में खड़ा करके सवाल जवाब करेगा। मैंने कहा, छोड़ें बाबा, चाचा रहमत को एक धमकी मिलनी है तो उन्होंने बिल्कुल जगह पर आ जाना है। मेरा नहीं ख्याल कि हम उनकी बातों को संजीदा लें। बाबा बोले, लगाने दो इसे पंचायत, आज मैं इसका फैसला करा कर आऊँगा। शाम के 4 बजे लकड़ी और कुंडों से बने हमारे एक कमरे के मकान का दरवाज़ा तो था नहीं, सिर्फ एक मोटा पर्दा लटका रहता था। चचा रहमत का छोटा बेटा, जिसकी उम्र यही कोई 13-14 बरस होगी, पर्दा हटाकर अंदर आया और बोला, चचा, तुम्हें पंचायत में बुला रहे हैं। बाबा बोले, जा बोल दे, मैं आ रहा हूँ। बाबा ने चप्पल पहने रुमाल कंधे पर रखा। मैंने कहा, बाबा, ज़्यादा गुस्सा मत करना, चाचा रहमत को कौन नहीं जानता। बाबा ने कहा, गुस्सा? पुत्र, बात गुस्से से आगे निकल गई है। ये कहकर बाबा चले गए। पंचायत लगी हुई थी। चचा रहमत ने बस्ती के किसी बुजुर्ग को ना छोड़ा था, सबको जमा कर रखा था। हैरत की बात तो ये थी कि सभी बाबा को बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। बाबा ने सब पर एक नज़र डाली और खाली कुर्सी पर बैठ गए। पंचायत में खामोशी थी, सभी खामोश थे। चंद लम्हों बाद बाबा ने कहा, खामोश ही बैठना है तो मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? चचा रहमत बोले, भाई तौकीर, तू ही बात कर, मुझे तो ऐसी बात मुंह से निकालते भी शर्म आ रही है। बाबा बोले, ऐसी क्या बात है रहमत जिसके लिए तूने पंचायत को जमा कर लिया और अब तुझे शर्म आ रही है? तौकीर चाचा रहमत चाचा के चचाजाद भाई थे। पहले तो उन्होंने बाबा की तरफ देखा, फिर सर झुका लिया और कुछ तवक्कुफ के बाद बोले, भाई फता, बात दरअसल ये है कि रहमत भाई को लगता है कि... बाबा ने झुंझला कर कहा, ओ क्या लगता है, जल्दी बता, इतनी पहेलियां क्यों डाल रहा है? तौकीर चचा बोले, रहमत को ऐसा लगता है कि तुम सेठ के साथ नौशीन की शादी करना चाहते हो। ये सुनकर बाबा कहकहा लगाकर हंस पड़े। बाबा को यूं हंसता देखकर पंचायत के सभी लोग परेशान थे। जब बाबा की हंसी रुकी तो बोले, आहा, रहमत तू भी अजीब आदमी है। पहली बात तो ये है कि कौन सा बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी ब्याह कर बड़े घर में जाए और सुखी रहे, बता मुझे। और दूसरी बात ये है कि चल मान लिया कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मगर मैं तो ऐसा तब चाहता जब सेठ शादीशुदा ना होता। अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। मैं अपनी बेटी के लिए कम से कम ऐसा बंदा तो ढूंढूंगा ना कि वो कम से कम पहले से शादीशुदा ना हो। हाँ, बाबा की बात से चचा रहमत लाजवाब हो गए। वो एकदम भड़क उठे और बोले, ना ना फता, तू ये बात ना कर, जैसे मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं है। बाबा ने कहा, अच्छा तुझे क्या इल्म है? रहमत चचा तो बिल्कुल आपे से बाहर हो गए। वो चारपाई से खड़े हुए और बोले, देख फता, मैं करता हूँ साफ साफ बात, पहेलियाँ डालना मेरी आदत नहीं है। रोजाना सेठ के सामने तू अपनी बेटी को लेकर पहुँच जाता है, क्या मकसद है इसका? तू क्या हमें पागल समझता है? ये सुनते ही बाबा कुर्सी से खड़े हो गए और बोले, ओए रहमत, तू होश में तो है? क्या बकवास कर रहा है? रहमत चचा बोले, मैं बिल्कुल होश में हूँ, मगर तू होश में नहीं है। अल्लाह ने तुझे खूबसूरत बेटी दे दी है तो तू क्या उसे... इतना सुनते ही बाबा गुस्से में आ गए। बाबा चचा रहमत की तरफ ये कहते हुए भागे, बदबख्त आदमी, आज मैं तेरी जान निकाल कर ही रहूँगा। इससे पहले कि कोई बाबा को पकड़ पाता, बाबा चचा रहमत तक पहुँच गए और उन्हें गिरेबान से पकड़ लिया। बाबा और चचा रहमत आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। बाबा बोले जा रहे थे, रहमत,
تو کتنا گھٹیا آدمی ہے، تو نے مجھے گالی دی ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پنچایت کے لوگ بابا اور چچا رحمت کو چھڑانے لگے۔ آخر کار وہ بابا اور رحمت چچا کو الگ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ بابا چلائے، چھوڑو مجھے، آج میں اس خبیث آدمی کی جان لے کر ہی رہوں گا۔ رحمت چچا بولے، جا جا، بڑے دیکھے ہیں تیرے جیسے، بستی کے لوگ میری بات کان کھول کر سن لو۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، میں نے ساری اصلیت تم لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے، اب بستی میں یا تو یہ رہے گا یا میں۔ بابا چلائے، میں کیوں کہیں جاؤں، تو نے جانا ہے، جا دفع ہو جا۔ رحمت چچا بولے، ہاں دفع ہو جاؤں گا، بستی والے میرے خلاف فیصلہ دیں گے تو چپ کر کے مانوں گا۔ اتنے میں بستی کے سب سے بزرگ جعفر تایا بولے، دیکھ فتح، میرا خیال ہے تجھے اس بستی سے چلے جانا چاہیے۔ بابا نے یہ سنا تو ہکا بکا رہ گئے، کہنے لگے، جعفر بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو ہم سب کے بڑے بھائی۔ جعفر تایا بولے، دیکھ فتح، تو میرا بھائی ہے۔ بابا نے کہا، کہاں کا بھائی، کیسا بھائی، تم نے تو رحمت کے الزام پر مہر لگا دی ہے، میں تم لوگوں کو اتنا گھٹیا اور گرا ہوا نظر آتا ہوں، تم لوگ مجھے کیا نکالو گے؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر جن کی نظر میں میری عزت نہیں، میری بیٹی کی عزت نہیں، اور رحمت، آج میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں نے تیرے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ یہ کہہ کر بابا گھر کی طرف چل پڑے۔ میں نے بابا کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا بابا؟ بابا نے کہا، چل نوشین، جلدی جلدی سامان باندھ، ہم اب یہاں نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا، کیوں بابا، یہ ہمارا گھر ہے۔ بابا چلائے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے دھی، یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، یہ بستی ہماری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بابا کا دل بھر آیا اور بابا چارپائی پر بیٹھ کر رونے لگے۔ میں نے ماں کے جنازے کے وقت بابا کو روتے دیکھا تھا اور اس کے بعد آج بابا کو روتے ہوئے دیکھ ہی رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بابا، پنچایت میں کیا بات ہوئی ہے، کچھ تو بتائیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور بولے، چل نوشین دھی، شاباش، جلدی کر، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، اب دوبارہ پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ جس وقت بابا کا موڈ بہتر ہو جائے گا تب پوچھوں گی، مگر پوچھوں گی ضرور۔ ہم نے اپنا سامان اکٹھا کر کے باندھ لیا۔ بابا نے کہا، نوشین، پہلے ہم خود جاتے ہیں، رہنے کا بندوبست ہو جائے پھر گنتی کا چند ایک بڑا سامان میں بعد میں منگوا لوں گا، رکشے میں لے آؤں گا۔ رکشے والا پتر کا مال اپنا بچہ ہے، اسے میں نے کہہ دیا ہے، وہ بعد میں بھی ہمیں بقیہ سامان پہنچا دے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بابا۔ ہم نے اپنا سامان رکشے پر رکھا اور انجان سمت کی طرف روانہ ہو گئے۔ سامان تھا ہی کتنا، ایک گٹھری میں میرے اور بابا کے کچھ کپڑے تھے اور دوسری گٹھری میں ضروری برتن اور ضروری استعمال کی اشیاء تھیں، 2 عدد بستر، جائے نماز اور مچھلیوں کا جال تھا۔ پیچھے رہ جانے والی چیزوں میں 2 چارپائیاں، 2 بکسے تھے۔ بابا نے رکشے والے بھائی سے کہا، پتر، جنوب کی طرف جو پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے وہیں مجھے اتار دے، وہاں سے آگے میں خود چلا جاؤں گا۔ رکشے والے بھائی نے کہا، چاچا، اگر میرا اندازہ ٹھیک ہے تو وہاں سے کم از کم 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جادوئی جھیل ہے، بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ رات کے وقت ہوائی چیزوں کو ادھر چلتے پھرتے دیکھا گیا ہے۔ چاچا، کیا تم وہیں جا رہے ہو؟ بابا نے کہا، پتر، زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، بھوت پریت والی باتیں اب دقیانوسی لگتی ہیں۔ ہاں، اگر جنات رہتے بھی ہیں تو ان جگہوں پر جہاں انسانوں کا گزر نہیں ہوتا، جبکہ اس جھیل پر تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ رکشے والے بھائی نے کہا، چاچا، مجھے اس کا تو علم نہیں، مگر میرا مشورہ ہے کہ تم وہاں نہ جاؤ، بلکہ سچ پوچھو تو تمہیں بستی چھوڑنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ چچا رحمت ایک خپتی آدمی ہے، اس کی عادتوں کو کون نہیں جانتا۔ بابا کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیلی اور وہ بولے، اسی بات کا تو دکھ ہے کہ رحمت خپتی ہے، مگر بستی والوں کو کیا ہوا؟ ایک بھی میرے ساتھ کھڑا نہ ہوا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، ایسے دغاباز اور منافق لوگوں کے درمیان مجھے نہیں رہنا۔ رکشے والا بھائی اور بابا بستی کے مسائل اور لوگوں کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتے رہے اور انہی باتوں سے مجھے بستی چھوڑنے کی وجہ پتہ چلی۔ مجھے چچا رحمت کی سوچ پر بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ آخر چچا رحمت خود بھی بیٹیوں والے تھے، وہ کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن ابا ٹھیک کہتے ہیں کہ چچا رحمت ایک خپتی انسان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر کہی ہوئی بات مانی جائے۔ اوپر سے بستی والے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ بابا کا ساتھ دیتے۔ شاید بابا کا بستی چھوڑنے کا فیصلہ درست ہی تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد
जिस जगह हमने जाना था हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू होता था और आगे रिक्शा नहीं जा सकता था। अगला सफ़र हमने पैदल ही तय करना था। बहुत मुश्किल और पथरीला रास्ता था। बाबा ने रिक्शे से सामान उतारा और रिक्शे वाले भाई से कहने लगे, बेटा, कल मैंने दरिया पर ज़रूरी काम से आना है। मैं तुम्हें कल बताऊंगा। उसके बाद तुमने मेरा बकिया सामान भी यहाँ पहुँचा देना है। बस तुमने मुझसे कल दरिया पर लाजमी मिलना है। रिक्शे वाले भाई ने कहा, ठीक है चाचा, मैं चला तो जाता हूँ, मगर ख्याल रखना कि तुमने रात भी गुजारनी है। बाबा ने कहा, पुत्र, ये सारा इलाका मेरा देखा हुआ है, तुम फिक्र ना करो। रिक्शे वाला भाई चला गया। हम सामान लेकर पैदल पैदल झील की तरफ चलने लगे। मैंने कहा, बाबा, ये इलाका तो बिल्कुल सुनसान है, क्या आपको डर नहीं लग रहा? बाबा ने हंसते हुए कहा, नहीं मेरी धी रानी, मुझे सब कुछ पता है, तू फिक्र ना कर। बाबा के होते हुए मेरी बच्ची क्यों डर रही है? मैंने सुना है कि इस झील में बहुत मछलियाँ हैं, और तो और कीमती मछलियाँ भी हैं जो महंगे दामों बिकती हैं। अगर हम यहाँ से मछलियाँ पकड़ें तो हमें मछलियाँ वाफिर मिकदार में मिलेंगी। इस तरह हम ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे, और अगर कीमती मछली भी हमें मिल गई तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन बाबा, यहाँ हम रहेंगे कैसे? रहने के लिए छत तो चाहिए ना? बाबा ने कहा, रहने की तू फिक्र ना कर, यहाँ एक नहीं कई गार हैं जहाँ हम अपनी रात बसर कर सकते हैं। झील के साथ ही एक बड़ा जंगल भी है। सुबह होते ही मैं जंगल से लकड़ियाँ और कुंडे काट कर ले आऊँगा। हम इंशाअल्लाह अपनी झोंपड़ी बना लेंगे। झोंपड़ी बनाने में 2-3 दिन लग सकते हैं, मगर इसके बाद हम सुकून से रहेंगे। सर्दियों के दिन हैं, इन दिनों में यहाँ कोई आता नहीं। सुबह में दरिया पर सेठ से मिलने जाऊँगा, उससे दरख्वास्त करूँगा कि वो अगर मछलियाँ मुझसे यहाँ से ख़रीद ले तो मैं शहर जाने से बच जाऊँगा। अगर सेठ ने ताउन ना किया तो बस एक ही मुश्किल आएगी कि मुझे शहर जाकर ये मछलियाँ मंडी में बेचना पड़ेंगी। मैंने कहा, कमाल है बाबा, आपने इतनी जल्दी इतनी सारी प्लानिंग कर भी ली। बाबा ने कहा, बेटा, मैं यहाँ पहले कई बार आ चुका हूँ। वैसे मैं सोचा करता था कि यहाँ आकर भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि मैं इस तरह यहाँ आऊँगा। बस जो होता है वो ठीक ही होता है। अल्लाह अपने बंदों का कभी नुकसान नहीं होने देता। मुझे भी अपने रब पर पूरा भरोसा है। बाबा की बातों से मुझे बहुत हौसला मिला। वो इस उम्र में भी कितने हौसलामंद थे। अब मुझे शर्म आ रही थी। मैं तो जवान हूँ, मेरा हौसला तो उनसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। मैंने कहा, बाबा आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर सारे काम करेंगे। अगर आपको शहर भी जाना पड़ा तो मैं भी आपके साथ आऊँगी। बाबा मेरी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, जीती रहो बेटी, फिक्र ना करो, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। जहाँ मुसलमान रहता है 5 वक्त नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह का नाम लेता है, वहाँ कोई बुरी बला नहीं आती। अल्लाह की रहमत और जलाल दोनों से बढ़कर कुछ नहीं है। बाबा मेरा हौसला बढ़ाने वाली बातें करते रहे। बातें करते करते हम झील के सामने पहुँच गए। मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। मैंने कहा, बाबा, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। बाबा ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है, तुम यहाँ बोर नहीं होगी। बाबा मुझे लेकर एक पहाड़ की तरफ चल पड़े। एक बहुत खुला मैदान था। हमसे तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ी झील थी। झील के किनारे ढेरों पत्थर रखे हुए थे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने खूबसूरती से सजा रखे हों। बाएं तरफ ऊंचे ऊंचे कदावर दरख्त थे। यकीनन ये वही जंगल था जिसके बारे में बाबा बता रहे थे। हमारे दाएं तरफ ऊंची पहाड़ियों का सिलसिला था जो न जाने कहाँ तक जा रहा होगा। अल्लाह जाने, मुझे तो इस बारे में कोई इल्म ही नहीं था। बाबा ने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, नौशीन, जंगल के पास ही हम अपनी झोंपड़ी बनाएंगे। वहाँ से हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करने में भी आसानी रहेगी। मैंने कहा, जी बाबा। बाबा मुझे लेकर एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। ये जगह ज़मीन से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। हम पहाड़ी पर चढ़े। पहाड़ के अंदर एक छोटी सी गार बनी हुई थी। बाबा ने कहा, नौशीन, कैसी जगह है? मैंने कहा, जी बाबा, रात गुजारने के लिए तो अच्छी जगह है। बाबा ने फौरन अपना जाल उठाया और बोले, आज तो कोई काम नहीं हो सकता सिवाय खाने के। मैं मछलियाँ पकड़ने झील पर जा रहा हूँ। तुम जंगल से लकड़ियाँ ले आओ ताकि हम रात के वक्त भी लकड़ियाँ जला सकें और मछलियाँ भी पकाकर खा सकें। मैंने कहा, ठीक है बाबा। बाबा झील पर मछलियाँ पकड़ने चले गए। मैंने
غار کی صفائی کی، اس کے بعد جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلی گئی۔ نہ صرف میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائی بلکہ مجھے ایسے قداور درخت بھی ملے جن کے پتے سائز میں بہت بڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، کیونکہ غار کے اندر زمین پر بہت مٹی تھی۔ میں نے بہت سارے پتے توڑ لیے کہ انہیں زمین پر چادر کی طرح بچھا کر پھر ان کے اوپر ہم اپنا بستر لگا لیں گے۔ اس طرح میرے بستر میلے ہونے سے بچ جائیں گے۔ لکڑیاں اٹھانے کے لیے مجھے 2 چکر لگانے پڑے، لیکن جب میں نے صفائی کر کے غار میں پتوں کا بستر بچھایا اور اس پر اپنے بستر بچھائے، پھر جیسے ہی بابا مچھلیاں پکڑ کر غار میں آئے، میری سلیقہ مندی دیکھ کر بابا کا دل بھی خوش ہو گیا۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ ہم نے غار میں لکڑیاں جلا کر بڑے سکون سے رات غار میں بسر کی۔ صبح فجر کے وقت بابا کی آنکھ کھلی۔ بابا نے مجھے اٹھایا۔ ہم نے فجر کی نماز ادا کی۔ ناشتہ کرنے کے بعد بابا یہ کہہ کر دریا کی طرف چل پڑے کہ نوشین، میں واپس آ کر جھونپڑی بنانے کا کام کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ جس وقت بابا دریا پر پہنچے، سیٹھ بابا کو راستے میں ہی مل گیا۔ سیٹھ نے اپنے ملازم کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ بابا گاڑی کے پاس پہنچے اور سیٹھ کو سلام کیا۔ سیٹھ نے کہا چاچا فتح، صبح سویرے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بابا نے سیٹھ سے کہا کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہمیں بستی کو چھوڑنا پڑا ہے۔ رہنے کی فی الحال کوئی اور جگہ تو نہیں ملی، اوپر سے روزی بھی کمانا ہے، لہٰذا میں نے کچھ دنوں کے لیے بستی کو چھوڑ دیا ہے اور یہاں کی مشہور جھیل کے پاس ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اگر آپ ایک مہربانی کر دیں کہ یہاں سے گزرتے ہوئے پہاڑی کے قریب آپ آ جائیں تو میں وہاں مچھلیاں لے کر پہلے ہی موجود ہوں گا۔ آپ کو تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی اور میرے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے گا۔ سیٹھ نے کہا چاچا فتح، سچ سچ بتا، چاچا رحمت نے کوئی جھگڑا کیا ہے؟ کیونکہ بغیر وجہ کے تو کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا۔ بابا نے کہا نہیں جناب، دراصل بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ بھی نہیں ہوتی۔ سیٹھ ماننے کے لیے تیار تو نہیں تھا، مگر بہرحال بابا نے انہیں کسی نہ کسی طرح منا لیا۔ سیٹھ کی یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی نیکی تھی۔ وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہاں سے دریا کی طرف جاتے ہوئے وہ پہاڑی کے قریبی رستے پر رک جائے گا اور بابا سے مچھلیاں خرید لے گا۔ یہ سن کر بابا بہت خوش ہوئے اور سیٹھ کو جھولی بھر بھر کر دعائیں دی۔ سیٹھ بھی بابا سے دعائیں لے کر بہت خوش ہوا اور دریا کی طرف چلا گیا۔ بابا دریا کے قریب ہی پہنچ چکے تھے۔ مقررہ جگہ پر رکشے والا بھائی بھی پہنچ گیا تھا۔ بابا نے اسے کہا کہ وہ ہمارا سامان لے آئے۔ رکشے والے بھائی نے کہا چاچا، ابھی تو میں مصروف ہوں، لیکن تم بے فکر رہو، دوپہر تک تمہارا سامان تم تک پہنچ جائے گا۔ بابا اس سے ملے اور پیدل ہی جھیل کی طرف چل پڑے۔ بابا نے جس جگہ جھونپڑی بنانے کے لیے کہا تھا، میں نے بہت محنت سے لکڑیاں اور کنڈے کاٹ کاٹ کر اسی جگہ ڈھیر کیے۔ ادھر میں نے جھیل میں بھی جال ڈال کر رکھا تھا۔ لکڑیاں کاٹنے سے فارغ ہوئی، اس وقت تک کافی ساری مچھلیاں جال میں پھنس چکی تھیں۔ میں غار میں پہنچی۔ میں نے جلدی آگ پر مچھلیاں بھوننا شروع کی۔ مجھے علم تھا کہ آج بابا چل چل کر تھک جائیں گے اور جب وہ واپس آئیں گے تو انہیں بہت بھوک لگی ہوگی۔ جھونپڑی تو شاید ہماری آج بھی تیار نہ ہو سکے۔ میں مچھلیاں بھون کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ بابا پہنچ گئے اور غار میں داخل ہوتے ہی بستر پر لیٹ گئے۔ میں نے بابا کو سلام کیا۔ بابا نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا خوشبو بتا رہی ہے کہ میری بیٹی نے کھانا بنا لیا ہے۔ میں نے فوراً پانی سے بھرا گلاس بابا کو دیا اور کھانا بابا کے سامنے رکھتے ہوئے بولی جی بابا، مجھے علم تھا کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو بہت بھوک لگی ہوگی۔ بابا مسکرائے اور کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے تجھے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں غریب نہیں بلکہ بہت امیر ہوں۔ میں بابا کی بات سن کر مسکرا دی۔ ہم روز صبح جھیل سے مچھلیاں پکڑتے اور بابا سیٹھ کو مچھلیاں بیچ آتے۔ اس کے بعد میں اور بابا جھونپڑی بنانے میں مصروف ہو جاتے۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ ہماری جھونپڑی بھی تیار ہو چکی تھی۔ بابا نے بہت کھلی اور خوبصورت جھونپڑی بنائی تھی۔ اب تو میرا یہاں اتنا دل لگ چکا تھا کہ میرا یہاں سے واپس جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ جنگل میں جنگلی جانور تو تھے نہیں، یہ سب سے اچھی بات تھی۔ جھیل کی خاموشی، سرد موسم، شام کے وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے سورج جھیل کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ خوبصورت پرندے جھیل کے اوپر اڑتے نظر آتے۔ ان کئی دنوں میں تو میں اور بابا دوپہر کا کھانا جھیل کے کنارے بیٹھ کر کھاتے، بلکہ اب تو مجھے یہ یقین بھی ہو گیا کہ بابا کی بات سچ ہے، بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں نے بس یہاں کے بارے میں جھوٹی افواہیں اور کہانیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ بابا کی یہ بات بھی درست تھی۔ اس جھیل میں مچھلیاں وافر مقدار میں موجود تھیں۔
ہم جب سے یہاں آئے تھے یہاں پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہمیں اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی جتنی ہم دریا پر مچھلی پکڑنے کے لیے کرتے تھے۔ بابا نے تو یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے پیسے جمع کر کے آبادی میں 2 کمروں کا گھر ضرور بنائیں گے۔ بابا اکثر ہی کہتے، دیکھا نوشین، یہاں ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، بس اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو پہلا قدم اٹھانا مشکل لگتا ہے، مگر جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو پہلا قدم اٹھانے کے بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دن صبح سویرے بابا جھیل پر مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور میں جھونپڑی میں ہی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک ایک بہت بڑا سانپ نہ جانے کہاں سے رینگتا ہوا جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی اور مٹی کا پیالہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ میں نے باہر کی طرف بھاگنا چاہا مگر سانپ عین جھونپڑی کے منہ پر بیٹھا تھا۔ سانپ جو پھن پھیلائے کھڑا تھا اچانک زمین پر گر پڑا اور اب وہ حرکت بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو اس کی دم سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی دم پر بہت بڑا زخم تھا۔ چند لمحے تو میں انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ حرکت کرے مگر وہ بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے سانپ کے قریب گئی، اسے ہلایا، وہ نہ ہلا۔ ایک بار تو میرا دل چاہا کہ بڑا سا پتھر اٹھاؤں اور اسے یہیں مار دوں، مگر میرا ضمیر گوارا نہ کیا کہ وہ تو پہلے ہی مرنے والا تھا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے جلدی جلدی پرانے کپڑے کو پھاڑا، اس کا زخم صاف کیا، اس کے زخم پر مرہم لگایا اور اس کی پٹی کر دی۔ میں نے اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکائے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے اس سانپ سے بچانا، یہ نہ ہو کہ میں اسے پانی پلاؤں اور جب یہ ہوش میں آئے تو مجھے ہی نہ کاٹ لے۔ پانی کے قطرے سانپ کے منہ میں گرے تو اس نے کچھ حرکت کی، مطلب سانپ ابھی زندہ تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا پانی سانپ کے سامنے رکھ دیا۔ سانپ نے پانی پیا تو جیسے اس میں جان آ گئی ہو، وہ فوراً رینگتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ میں سانپ کے پیچھے بھاگی مگر وہ تیزی سے رینگتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اتنے میں مجھے بابا کی آواز آئی، نوشین وہاں کسے دیکھ رہی ہو؟ بابا کو دیکھتے ہی جیسے میری جان میں جان آ گئی ہو۔ میں نے کہا، بابا مجھے ایسے لگا کہ یہاں کوئی سانپ ہے۔ بابا بولے، سانپ کی تم فکر نہ کرو، اگر وہ ہوا تو میں اسے مار دوں گا۔ چلو مجھے جلدی سے ناشتہ دے دو کیونکہ مچھلیاں لے کر جانے کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں سیٹھ کو انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ میں نے کہا، جی بابا۔ بابا نے ناشتہ کیا اور مچھلیاں اپنے کندھے پر لاد کر لے گئے۔ 2 دن بعد دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ بابا جھیل کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، بابا کھانا کھا لیں، لگتا ہے آپ کو تو جھیل سے مجھ سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ اگر یہ سردی نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ آپ رات کو بھی جھیل کے کنارے اپنا بستر لگا لیتے۔ میری بات سن کر بابا ہنس پڑے اور بولے، نوشین کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس جھیل میں ایک پراسرار کشش ہے؟ دل کرتا ہے کہ بندہ یہیں بیٹھا رہے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کبھی جھیل نہ دیکھی ہو، ساری زندگی مچھلیاں پکڑتے دریا کنارے گزر گئی، مگر یہ واحد جگہ ہے جہاں میرا بیٹھے رہنے کے لیے دل کرتا ہے۔ بیٹا تم کھانا یہیں لے آؤ، یہیں کھاتے ہیں۔ میں نے کہا، جی بابا ابھی لائی۔ میں نے کھانا گرم کیا اور جھیل کنارے گرما گرم کھانا لے کر پہنچی۔ ابھی ہم نے کھانا ختم ہی کیا تھا کہ اچانک ایک لہر آئی، وہ جھیل کنارے ایک بہت خوبصورت مچھلی چھوڑ گئی۔ مچھلی تڑپ رہی تھی کہ بابا نے جلدی سے مچھلی کو پکڑ کر پانی سے بھرے جگ میں ڈال دیا۔ میں نے اتنی خوبصورت مچھلی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بابا خود مچھلی کو بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، بابا یہ بہت خوبصورت ہے۔ بابا نے کہا، ہاں بیٹی، مگر یہ جگ میں نہیں رہ سکے گی، اسے تیرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ بابا نے ٹرک کے پرانے ٹائر کو کاٹ کر اسے ایک چھوٹا سا ٹب بنا دیا تھا، میں جس میں کپڑے دھویا کرتی تھی۔ بابا نے جلدی جلدی چمڑے سے بنے ٹب میں پانی بھرا اور مچھلی کو اس میں ڈال دیا۔ مچھلی کو کھلی جگہ ملی تو وہ بھی پورے ٹب میں تیرنے لگی۔ بابا نے کہا، میں کل اسے سیٹھ کو دکھاؤں گا، امید ہے سیٹھ اس کے اچھے پیسے دے گا۔ اگلی صبح میں نے مچھلی کو دوبارہ جگ میں ڈالا۔ بابا نے مچھلیاں کندھے پر لا دیں اور ہم مچھلیاں بیچنے کے لیے چل پڑے۔ ہم سڑک پر پہنچے تو تھوڑی دیر بعد سیٹھ اپنی گاڑی میں آن پہنچا۔ بابا نے اسے خوبصورت زندہ مچھلی دکھائی تو اسے بہت پسند آئی۔ وہ بولا، ارے واہ چاچا، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اگر چاہو تو جگ سمیت مجھے دے دو، میرے پاس اسے زندہ رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں نے جگ سیٹھ کے حوالے کر دیا۔ سیٹھ نے
دوسری مچھلیوں کے تو پیسے دیے ہی، مگر اس مچھلی کی بہت اچھی قیمت ادا کی۔ آج میں اور بابا بہت خوش تھے۔ بابا بولے، نوشین بیٹا، اللہ ہم پر مہربان ہے، دیکھنا بہت جلد ہمارے دن بدل جائیں گے، انشاءاللہ پھر ہم شہر چلے جائیں گے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی بھی بہت اچھی جگہ کروں گا۔ بابا آج بہت خوش اور پر امید تھے۔ بہت ساری باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرتے کرتے ہم گھر آ گئے۔ اگلے دن بابا شہر چلے گئے۔ کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا بنایا اور آرام کرنے کے لیے تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ جھیل کا پانی بھی شور مچانے لگا۔ میں نے اٹھ کر جو باہر نظر ڈالی، میری روح فنا ہو گئی۔ اچانک ہوا چلنا بند ہو گئی، مگر جھیل کنارے ایک نہیں کئی جل پریاں تھیں جو لیٹی ہوئی تھیں۔ بابا نے کنڈوں سے جھونپڑی کا دروازہ بھی بنایا تھا۔ میں نے جھونپڑی کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا اور ایک سوراخ کے ذریعے باہر دیکھنے لگی۔ کتنی خوبصورت جل پریاں تھیں، مگر میں نے تو صرف کہانیوں میں جل پریوں کے بارے میں سنا تھا۔ بابا کے ساتھ زندگی کے 20 سال دریا کنارے گزار دیے، مگر ان آنکھوں نے آج تک ایسا نہ دیکھا۔ اتنے میں آسمان سے پرندوں کا ایک غول زمین پر اترتا نظر آیا۔ پرندے اتنے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہی وہ غول زمین کے قریب آیا، میں خوف سے کانپنے لگی۔ یہ تو پریاں تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں اور فضا میں ان کے قہقہے گونج رہے تھے۔ جھیل کے کنارے بیٹھی جل پریاں بھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اچانک جھیل میں موجود مچھلیاں جھیل کے اندر سے باہر فضا میں چھلانگیں لگانے لگیں۔ مچھلیاں جھیل سے چند فٹ اوپر چھلانگ لگاتی اور واپس جھیل میں جا گرتی۔ میں حیران و پریشان یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں ہوش میں تھی؟ یہ دیکھنے کے لیے میں نے اپنے بازو پر خود کو چٹکی کاٹی۔ میں تو واقعی ہوش میں ہی تھی۔ اسی لمحے ایک مکوڑے نے بہت بری طرح میرے پاؤں پر کاٹ لیا۔ اف! میں نے نیچے جھک کر مکوڑے کو اپنے پاؤں سے الگ کیا۔ کمبخت نے اتنی زور سے کاٹا کہ خون ہی نکال دیا۔ میں نے خون نکلنے والی جگہ کو انگوٹھے کے ساتھ زور سے دبایا۔ دوبارہ کھڑی ہو گئی اور سوراخ سے باہر دیکھنے لگی، مگر باہر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ حقیقت میں باہر کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر طرف ایک خاموشی پھیلی تھی جس نے اس چھوٹی سی وادی میں ایک سکون طاری کر رکھا تھا۔ لیکن میرے دماغ میں کئی سوال گونجنے لگے۔ کیا واقعی یہاں کوئی بھوت رہتے تھے؟ مجھے ایک جھرجھری آئی۔ باہر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بستر پر آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ بابا شام سے کچھ دیر پہلے گھر پہنچے۔ کہنے لگے، بیٹا ایک تو کوئی سواری یہاں تک آتی نہیں ہے، سواری نہ ملنے کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے بابا کو پانی سے بھرا پیالہ دیا۔ بابا نے پانی پیا۔ میں بابا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، بابا ہم 2 ہفتے سے یہاں رہ رہے ہیں، مگر ہم نے تو یہاں کبھی کوئی جن نہیں دیکھا۔ بابا نے کہا، ہاں بیٹا، بس لوگ نہ جانے کیسی کیسی کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ بابا اتنے تھکے ہوئے تھے کہ میری انہیں کچھ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے کھانا گرم کیا۔ میں اور بابا کھانا کھانے لگے۔ اگلے دن مچھلیاں پکڑنے کے بعد بابا اسے بیچنے کے لیے لے گئے۔ میں ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ میں نے کلہاڑی اٹھائی اور لکڑیاں کاٹنے جنگل کی طرف چل پڑی۔ میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی، اچانک پیچھے سے ایک جنگلی جانور نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ مجھے اس کے ہاتھوں کا پنجہ ہلکا سا محسوس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ یہ تو ریچھ تھا۔ میں درخت کے ساتھ جا لگی۔ ریچھ مجھ پر دوبارہ حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا سانپ ریچھ کے ارد گرد لپٹ گیا۔ یہ تو وہی سانپ تھا جو زخمی حالت میں جھونپڑی میں آیا تھا۔ ریچھ اور سانپ لڑنے لگے۔ ریچھ خود کو سانپ سے چھڑوانے میں کامیاب ہو گیا، مگر ریچھ مجھ پر حملہ کرنے کے بجائے جنگل کے اندر بھاگ گیا۔ سانپ ریچھ کے پیچھے پیچھے رینگتا ہوا چلا گیا۔ جنگل میں بالکل خاموشی ہو گئی۔ اب تو مجھے واقعی میں ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے کٹی ہوئی لکڑیاں اکٹھی کی اور واپس جھونپڑی میں آ گئی۔ اندھیرا ہوا تو شام سے ہی پورا چاند چمک رہا تھا۔ چاند کی روشنی جھیل پر پڑ رہی تھی جس نے ایک الگ ہی سما باندھ دیا تھا۔ میں شام ہوتے ہی کئی دیے جلا کر جھونپڑی کے باہر ارد گرد رکھ دیتی۔ جھونپڑی کے اندر لالٹین مسلسل جلتا رہتا۔ آج بابا بہت تھکے ہوئے تھے، کھانا کھاتے ہی سو گئے تھے۔ جھیل میں اٹھتی لہروں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے اٹھی، دروازہ کھولا، جھونپڑی سے باہر آئی، دروازہ بند کیا۔ کئی دیے جلا کر میں نے جھونپڑی کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک دیا اٹھایا اور جھیل کی طرف چل پڑی۔
आज पूरे चांद की रोशनी इतनी फैली हुई थी कि दिए की ज़रूरत ही न थी, मगर मैंने एहतियातन दिया उठा लिया था। मैं झील के किनारे पहुंची। हर शह पर गहरा सुकूत तारी था। सुकूत इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, नौशीन। मैंने पलट कर देखा। एक बहुत खूबसूरत लड़का मेरे पीछे खड़ा था। उसी लम्हे तेज़ हवा चली। मैंने अपना दुपट्टा संभाला। वो लड़का मेरे करीब आया। उसने अपने हाथों को चंद सेकंड के लिए मेरी आंखों पर रखा और हटा लिया। जैसे ही उसने मेरी आंखों से हाथ हटाया, उफ़ अल्लाह, हमारे हर तरफ कंदीलें जल रही थीं। मैंने अपने हाथ में पकड़ा दिया ज़मीन पर रख दिया और दोनों हाथ अपने गालों पर रखे और मुस्कुराते हुए बोली, हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत है। फिर मैंने कहा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं मुसाफिर हूँ, रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ। आपको इतने सारे काम करते देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत मेहनती हैं। मैंने कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? वो बोला, मैं हमेशा सफ़र में रहता हूँ। मैंने कहा, तुम सफ़र में क्या करते रहते हो? वो बोला, ये बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या दिखाना चाहते हो? वो बोला, ऐसी चीज़ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मैंने कहा, मगर यहाँ तो मैंने सब कुछ देख रखा है। वो बोला, नहीं, वो नहीं देखा होगा, दिखाऊं? मैंने कहा, हाँ दिखाओ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरे साथ आओ। वो मेरा हाथ पकड़े भागने लगा। हम झील के किनारे आए ही थे कि अचानक एक बहुत बड़ी कश्ती झील में तैरती हुई हमारी तरफ आती नजर आई। कश्ती पूरी तरह फूलों से ढपी हुई थी, जैसे उस पर फूलों का बिस्तर बिछा हुआ हो। कश्ती तैरती हुई किनारे से आ लगी। मैं हैरत और खुशी से कश्ती को देखते हुए बोली, ये कश्ती पहले तो यहाँ कभी नहीं आई, फिर इस वक्त ये कश्ती कहाँ से आ गई? वो लड़का बोला, मैं इसे लाया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या तुम इसमें बैठोगी? मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने कहा, बिल्कुल, मैं ज़रूर बैठूंगी। उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा और हम कश्ती के अंदर बैठ गए। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता झील में तैरने लगी। चांदनी रात, झील की खामोशी, झील में तैरती हमारी कश्ती, कश्ती जो फूलों से भरी हुई, फूलों की खुशबू जो चारों तरफ फैली हुई थी। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही थी। दिल कर रहा था कि अगर ये ख्वाब भी है तो ये ख्वाब कभी न टूटे। हमारी कश्ती तैरती हुई झील के दूसरे किनारे की तरफ जा रही थी। मैंने कहा, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? वो लड़का, जो खुद दिखने में किसी शहजादे से कम न था, बोला, वहाँ इससे भी अच्छा कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा, इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है? वो बोला, बिल्कुल, अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरत कायनात में क्या कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह ने एक से बढ़कर एक तख्लीक की है, मगर शायद तुमने तो कुछ नहीं देखा। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बाबा अक्सर मुझे कश्ती की सैर कराया करते थे। हाँ, ये अलग बात है कि चांदनी रात में फूलों से भरी कश्ती में पहली बार बैठी हूँ। हमारी कश्ती आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे की तरफ बढ़ रही थी। झील के दूसरे किनारे पर मेरी नज़र पड़ी। झील के दूसरे किनारे पर दो परियां झील से चंद फुट ऊपर हवा में उड़ रही थीं। उन्हें देखकर मैं बहुत हैरतज़दा थी और आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। मैं हैरत से उन्हें देखते हुए कश्ती में ही खड़ी होने लगी थी कि कश्ती डगमगाने लगी। वो लड़का बोला, अरे बैठ जाओ, गिर जाओगी। मैं वापस कश्ती में बैठ गई। हमारी कश्ती परियों के करीब जाकर रुकी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। परियों ने मुझे गुलाब के फूल दिए। मैंने वो फूल पकड़ लिए। मुझे फूल देने के बाद परियां गायब हो गईं। हम वापसी के लिए हो लिए। झील के किनारे पर पहुंचने के बाद हम कश्ती से उतरे। मैंने लड़के से दोबारा वही सवाल किया, तुम कौन हो? वो कुछ कहने ही वाला था कि बाबा की आवाज़ आई, नौशीन। मैंने मुड़कर देखा। बाबा मेरी तरफ चले आ रहे थे। मैंने लड़के की तरफ देखा, मगर वो लड़का मेरे सामने नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, मगर लड़का नहीं था और ना ही कश्ती थी। परियां तो उसी वक्त चली गई थी। बाबा मेरे पास पहुंच गए। कहने लगे, नौशीन मेरी बच्ची, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें झोपड़ी में ना देखकर मैं कितना परेशान हो गया था। मैंने कहा, बाबा मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर चली आई। बाबा ने कहा, नौशीन शाबाश, अंदर चलो और आधी रात के वक्त बाहर मत आया करो। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। मैंने मुड़कर देखा, झील के बीचों बीच वही लड़का खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर वो पानी पर कैसे खड़ा था?
بابا نے مجھے ہلایا اور بولے، بیٹا پیچھے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں بابا کچھ نہیں۔ ہم جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ اگلے دن میں کافی دیر تک سوتی رہی۔ بابا نے بھی مجھے نہ جگایا۔ بابا مچھلیاں پکڑ کر بیچنے کے لیے چلے گئے۔ میری آنکھ کھلی تو سورج نکل آیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی، باہر نکلی اور جھیل کی طرف دیکھنے لگی۔ سب کچھ روزانہ کی طرح نارمل تھا، کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ میں کافی دیر بت بنی جھیل کو دیکھتی رہی، یا شاید میری آنکھیں اسی لڑکے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ یہاں کچھ تو تھا۔ اب مجھے ان باتوں اور کہانیوں پر یقین ہونے لگا تھا۔ بھوت تو میں نے دیکھے نہیں تھے، پریاں، جل پریاں، اور وہ گمنام شہزادہ کون تھا؟ اب تو میرا عجیب حال تھا۔ گہری خاموشی میرے ارد گرد پھیلی رہتی۔ بابا سے بھی ضرورت کے تحت ہی بات کرتی۔ بابا نے بھی میری خاموشی کو محسوس کر لیا، لیکن مجھے تو آج کل کچھ اچھا نہ لگتا۔ روزانہ جب صبح سو کر اٹھتی تو شہزادے کو یاد کرتی، اور شام کے وقت اس کی یادیں جھیل کی گہرائی میں غروب ہو جاتی۔ ہر دن اس کا انتظار کرتے گزر جاتا۔ چند دن اسی طرح اداسی میں گزر گئے۔ چند دن بعد میں جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی۔ بابا مچھلیوں کو مسالہ لگا رہے تھے۔ بابا نے کہا تھا کہ آج وہ کھانا بنائیں گے۔ کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی۔ میں نے لکڑیاں کاٹی اور لکڑیوں کا بنڈل سر پر رکھ کر جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ اچانک میرے سامنے وہی لڑکا آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے سر سے لکڑیاں نیچے گریں۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم آ گئے؟ آخر کون ہو تم؟ وہ بولا، اگر میں تمہیں یہ راز بتا دوں تو تم کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، میں جن زادہ ہوں، سمجھو اس جھیل کا شہزادہ ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں ہنسی اور پھر قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ وہ حیرت سے مجھے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میری ہنسی رکی تو میں بولی، جن زادہ؟ ارے میں کیا تمہیں بے وقوف نظر آتی ہوں؟ جن کیا اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ جب میری امی زندہ تھی تو وہ ڈراؤنے جنات کی کہانیاں سنا کر مجھے سلایا کرتی تھی۔ ماں کہتی تھی کہ جنوں کے بہت بڑے سینگ ہوتے ہیں اور وہ کالے اور بھدے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر جن زادہ بھی قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ اتنے میں بابا کی آواز آئی، نوشین! جن زادہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ بابا کی آواز سن کر وہ بھی پلٹ کر بابا کو دیکھنے لگا۔ بابا مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ بابا میرے قریب آئے۔ بابا نے غصے سے جن زادے کی طرف دیکھا اور بولے، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جن زادہ خاموش رہا۔ میں نے کہا، بابا یہ مسافر ہے۔ بابا نے کہا، نوشین میں نے تجھ سے نہیں پوچھا۔ اتنے میں وہاں ایک اور جن نمودار ہوا۔ میں اور بابا اچانک اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ بابا نے کہا، تم کون ہو؟ وہ بولا، ہم جنات ہیں، ہمارا قبیلہ برسوں سے اس جادوئی جھیل میں آباد ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے جن زادہ۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے بولے، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ جن نے کہا، میرے بیٹے کو ہمارے دشمن نے زخمی کر دیا تھا۔ میرا بیٹا سانپ کا روپ دھارے زخمی حالت میں تمہاری جھونپڑی میں آیا تو تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کی جان بچائی، اس کی مرہم پٹی کی، اسے پانی پلایا۔ بابا حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگے۔ جن بولا، میں تمہاری بیٹی کے احسان کا بدلہ چکانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس جن نے اپنے گلے سے موتیوں کی ایک مالا نکال کر بابا کی طرف بڑھا دی اور بولا، یہ رکھ لو، اس کا ایک ایک موتی بہت قیمتی ہے، تمہارے کام آئے گا، اسے پھینکنا نہیں، چاہو تو بیچ دینا۔ بابا نے ڈرتے ڈرتے وہ مالا لے لی۔ دونوں جنات غائب ہو گئے۔ ہم جھونپڑی میں آ گئے۔ چند دن بعد بابا شہر گئے تو مالا اپنے ساتھ لے کر گئے، اور جب واپس آئے تو بابا بہت خوش تھے۔ مالا کا ایک ایک موتی لاکھوں کا تھا۔ بابا نے گاہے بگاہے ایک ایک موتی بیچا اور شہر میں گھر خرید لیا۔ ہمارے تو دن بدل گئے۔ ہم جھیل کو چھوڑ کر شہر کے مکان میں چلے گئے۔ بابا نے شہر میں کاروبار شروع کر دیا۔ دن بدلنے ہوں تو کس طرح قسمت خود بخود اس طرف لے جاتی ہے۔ حالانکہ میں اس سانپ کو مار بھی سکتی تھی، مگر جس ہونے کا ارادہ اللہ کر لیتا ہے، پھر اللہ بندے کے اندر سے ڈر خوف ختم کر کے ناممکن کام بھی کرانے لگتا ہے۔ شہر میں ایک خوبصورت گھر میں رہتے ہوئے اس جن زادے کی کچھ یادیں میری ہم سفر تھیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔